منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن. من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم اس آیت کی تفسیر ہم نے کل کے درس میں بھی سنی، اور اس سے پہلے بھی مسلسل اس آیت کے تعلق سے تفسیر الحمدللہ یہاں پر کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جیسا کہ بتایا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم یہ سب سے اہم دعا ہے، اور انسان اللہ سے جو بھی دعائیں کرتا ہے یہ دعاؤں کی سردار ہے۔ اس سے بڑھ کر اور اس سے عظیم کوئی دعا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت نصیب کرے۔ اور کل کے درس میں بتایا گیا تھا کہ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ واسطے بنائے ہیں، اور دعا کی قبولیت کا ایک واسطہ یہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے اللہ کی تعریف کر کے دعا کیا جائے۔ تو اس دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 8 واسطوں کا ذکر کیا، جیسے اس سے پہلے اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ صراط المستقیم کس کو کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی مثال دی، وہ حدیث مسند احمد کے اندر اور ترمذی کے اندر ہے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا صراط المستقیم، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے صراط مستقیم کی، یعنی اللہ کے نبی نے مثال بیان کی اور اللہ کی طرف نسبت کی کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی مثال یوں بیان کرتا ہے کہ ایک راستہ ہے جس پہ لوگ چل رہے ہیں، اس راستے پر ایک داعی کھڑا ہے جو لوگوں سے کہتا ہے کہ تم سیدھے چلو، ادھر ادھر نہ مڑو، اختلاف کا شکار نہ ہو، بلکہ سیدھے اسی راستے پہ چلتے رہو۔ اور فرمایا کہ راستے کے دونوں طرف 2 دیواریں ہیں، اونچی اونچی 2 دیواریں ہیں، اور ان دیواروں میں دروازے ہیں، اور وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ان دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ان دروازوں کے اوپر، اس راستے کے اوپر ایک داعی کھڑا ہے۔ جب کوئی چلتے چلتے اس دروازوں کی طرف جھانکنے کی کوشش کرتا ہے تو اوپر جو داعی کھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ وہی حق، تمہارا برا ہو، تم اس میں نہ جھانکو، اس کے اندر داخل نہ ہو، اگر تم اس میں چلے جاؤ گے تو صراط مستقیم سے تم ہٹ جاؤ گے۔ تو یہ مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی بیان کی۔ راستے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور اس راستے پر جو داعی کھڑا ہے جو لوگوں کو کہتا ہے کہ تم اسی راستے پہ چلو، فرمایا اس سے مراد کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب اور اس کی سنت۔ جہاں بھی کتاب اللہ کا لفظ استعمال ہو اس سے 2 چیزیں مراد ہوتی ہے، بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں۔ جہاں بھی صرف کہا جائے کہ کتاب اللہ تو اس سے کتاب اللہ بھی مراد ہے اور احادیث رسول بھی مراد ہے، چونکہ جس طرح اللہ کی کتاب یہ وحی ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یہ بھی وحی ہے۔ یہ وحی مطلوع ہے جس کو پڑھا جاتا ہے، اور ایک وحی غیر مطلوع ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن 2 بھی اللہ کی طرف سے ہی نازل کرتا ہے۔ جہاں کتاب و سنت کہا جائے تو وہاں کتاب سے مراد قرآن ہے اور سنت سے مراد احادیث رسول ہے، لیکن جہاں صرف کتاب اللہ کہا جائے اس میں 2 چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ تو فرمایا کہ جو داعی لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اس راستے پہ سیدھے چلو، الگ الگ مت ہو، اس سے مراد کتاب اللہ یعنی قرآن و حدیث ہے۔ اور جو دیوار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے محرمات ہیں، اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں وہ یہ دیوار ہے۔ اور دیوار کے اندر جو دروازے ہیں، گویا جو اس دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ ان محرمات میں داخل ہو رہا ہے، گویا وہ گناہ کے اندر جا رہا ہے۔
اور اوپر جو داعی کھڑا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ اس دروازے میں داخل نہ ہو، فرمایا کہ وہ انسان کے اندر کا ضمیر ہے جس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے، وہ اس کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ جب بھی کوئی انسان گناہ کرنے کے لیے اللہ کی محرمات کی طرف جاتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ ایسا کام مت کر، یہ غلط تو کام کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صراط مستقیم کی مثال دی۔ تو اس سے دو چیزیں معلوم ہوئی کہ صراط مستقیم وہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کی اطاعت کرے، یہ صراط مستقیم ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچے، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو صراط مستقیم سے دو چیزیں معلوم ہوئی، ایک اللہ کی اطاعت کرنا، یہ صراط مستقیم، اللہ کے نافرمانی سے بچنا، صراط مستقیم۔ جو انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے وہ اصل میں صراط مستقیم پر ہے اور سیدھے راستے کی طرف وہ چل رہا ہے۔ اطاعت کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استطاعت کے مطابق اس کی اطاعت کرنا ہے۔ جتنی طاقت ہے انسان اللہ کی اطاعت کرے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جس کی جتنی طاقت ہو۔ اور گناہ کے بارے میں کہا کہ گناہ سے مکمل بچو، گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ جتنی طاقت ہے اتنا گناہ سے بچو، بلکہ گناہ سے مکمل بچنا ہے اور اطاعت اتنی کرنا ہے جتنی انسان کے اندر طاقت ہے۔ مثال کے طور پر آپ ٹھہر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے۔ آپ پانی سے وضو نہیں کر سکتے، کسی بیماری کی وجہ سے تیمم کرنا ہے، یہ استطاعت کے مطابق اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ لیکن گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تم استطاعت کے مطابق گناہ سے بچو، گناہ کے بارے میں کہا کہ مکمل گناہ سے بچنا ہے، کیونکہ عمل کرنے کے لیے استطاعت کی ضرورت ہے، عمل نہ کرنے کے لیے استطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بات آپ کو سمجھنے کی ہے، کوئی عمل آپ کر رہے ہیں تب آپ کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ نہ کرو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے اندر طاقت نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا پتھر ہے، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پتھر کو اٹھاؤ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں اکیلا اس پتھر کو نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن آپ سے کہا جائے کہ اس پتھر کو نہ اٹھاؤ تو آپ یہ کہیں کہ میرے اندر یہ پتھر نہیں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، تو یہ خلاف فطرت بات ہے۔ بھائی کام نہیں کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اٹھانا ہی نہیں ہے تو طاقت کا کیا سوال ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ عمل کرنے کے لیے استطاعت ہے، لیکن گناہ وہ عمل ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے آپ استطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی آدمی سے آپ یہ کہیں کہ تم زنا نہ کرو، وہ کہے کہ میرے اندر اس کی طاقت نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ فطرت کے خلاف بات کر رہا ہے، وہ تو گناہ چھوڑنا ہے، اس میں طاقت کی کیا ضرورت ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ حج کو جاؤ، عمرے پہ جاؤ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے اندر طاقت نہیں، استطاعت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی معلوم ہوئی، نیکی کرنے کے لیے آدمی کو استطاعت کا پابند بنایا گیا، جتنی طاقت ہے ایک آدمی نیکی کرے، لیکن گناہ چھوڑنے کے لیے مکمل پابند کیا گیا کہ گناہ مکمل طور پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور فرمایا کہ جو پردے ہیں وہ انسان کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، تو گناہوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پہ یہ طاقت رکھی ہے کہ گناہ انسان کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سود کا پیسہ ہے، انسان کو اچھا لگتا ہے، ہزاروں روپے آ رہے ہیں تو انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ زنا، انسان کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو پردے ہیں انسان کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، لیکن ایک کامیاب انسان وہ ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صراط مستقیم اس حدیث کی روشنی میں دو چیزوں کا نام ہے، نیکیاں کرتے رہنا اور گناہوں سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔